الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. اور ہم نے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر ان کے توریت میں لکھ دیا کہ بے شک جان کے بدلے میں جان ہوگی اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخم کے بدلے میں برابر برابر بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو شخص اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، معاف کر دے، تو یہ معاف کرنا اس کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. اور جو آدمی اور جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو بس وہی لوگ ظالم ہیں. معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے. سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 45 یعنی 45 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. ترجمہ سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر جو ایک حکم نازل کیا تھا، اس حکم کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر من و عن، یعنی جیسا وہاں پہ حکم تھا ویسے ہی حکم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو یا پچھلے قوموں میں سے کسی کو بھی اگر کوئی حکم دیا اور اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر بالکل اسی طرح سے نازل کیا، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں کے لیے ہم نے توریت کے اندر لکھ دیا. یہاں پر مسلمانوں کا نام نہیں لیا گیا، یہودیوں کا نام لیا گیا. تو اگر کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امت کو یا یہودی عیسائی جن کو بھی دیا ہو ان کی کتاب کے اندر، اور وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری شریعت کے اندر نازل کیا اور اس میں کسی طرح کی ترمیم، کسی طرح کا رد و بدل نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کوئی الگ سے وضاحت نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، بالکل مسلمانوں کے لیے بھی بے عین ہی وہی حکم قابل عمل ہوگا، الگ سے مسلمانوں کے لیے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے کا قصاص کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ہوتی ہے. دیکھیے صحیح البخاری کتاب الدیات اور صحیح مسلم کتاب القسامہ کی روایت، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو، ایک انصاری لڑکی کو جو زیورات سے لدی تھی، زیورات پہنی ہوئی تھی، ایک یہودی نے زیور کو چھیننے کے لیے اس لڑکی کے سر کو پتھروں کے درمیان کچل دیا. اب ظاہر سی بات ہے کسی کا سر کچل دیا جائے تو اب وہ مرنے کے عالم میں ہوگا، اب تب کے عالم میں ہوگا. لوگ جمع ہو گئے، پوچھنا شروع کیا کہ آخر تم کو کس نے مارا. اب کچھ لوگ گزر رہے ہوں گے یا اس طرح کی باتیں ہوں گی تو نام لے کر کے اندازے سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم کو اس نے مارا، کیا تم کو اس نے مارا، کیا تم کو اس نے مارا. جب اس یہودی کا نام آیا تو اس لڑکی نے سر ہلا دیا کہ ہاں اس نے ہم کو مارا ہے. فوراً اس کو اریسٹ کیا گیا، اریسٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے اس کے جرم کے بارے میں پوچھا، جرم کا اقرار کروایا، تو اس نے جرم کا اقرار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو رکھ کر کے کچلوا دیا. یہ ہے اصل جو یہودیوں کے ہاں بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے، یہودیوں کے ہاں قصاص تو تھا لیکن دیت نہیں تھا. جیسے ہماری شریعت کے اندر دیت کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے وارثین اگر ایگری ہو جائیں تو قتل کے بدلے میں 100 اونٹ لیا جا سکتا ہے. یہ ہماری شریعت کے اندر قتل کی جو ہے دیت ہے. لیکن یہودیوں کے ہاں یہ دیت نہیں تھا، یہودیوں کا صرف قصاص لینا تھا. آپ کو میں بتلا دوں کہ اس سلسلے میں ایک اور دوسری حدیث ہے جو صحیح البخاری کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار جنگ میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے بازو میں دانت کاٹنا چاہا. جب اس کے بازو پر دانت کو اس نے گڑایا تو جس آدمی کے دانت کو جس آدمی کے بازو کو اس نے اپنے دانت میں لیا تھا، اس آدمی نے اپنے بازو کو کھینچا بچنے کے لیے، تو کھینچنے کی وجہ سے اس کا دانت ٹوٹ گیا. وہ آدمی فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا دانت توڑ دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے دونوں آدمی آئے، سارا معاملہ پوچھا گیا. معاملہ پوچھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں، یہ دانت پہلے گڑایا تھا اور دانت یہ پہلے کاٹنا چاہتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
تم کو کوئی قصاص نہیں ملے گا، تمہارا قصاص باطل ہے۔ کیا تم نے جو اس کے بازو پر دانت گڑایا تھا تو کیا وہ اپنے بازو کو تمہارے منہ میں ہی چھوڑ دیتا تاکہ جس طرح سے اونٹ چبا لیتا ہے اس طرح سے تم اس کو چبا لو؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ قصاص جو ہے یا بدلہ کب ہوگا؟ جب کوئی کسی پر ظلم کرے گا تب۔ کوئی اگر بچاؤ میں اپنے آپ کو بچائے گا اور اس میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے سنن نسائی اور دیگر کئی حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو مار دے اور جو مقتول کے وارثین ہو اگر وہ ایگری ہو جائیں، پہلے تو ان کو قصاص لینا ہے، لیکن اگر وہ ایگری ہو جائیں تو 100 اونٹ دیت کے طور پر اگر وہ ایکسیپٹ کر لے تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ یہ شرعی اعتبار سے۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر، یعنی بنی اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر ان کے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے کہ اگر کوئی جان مارتا ہے تو اس کے بدلے میں جان لیا جائے گا، اگر کوئی آنکھ پھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا، اگر کوئی ناک کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے میں ناک کو نقصان پہنچایا جائے گا، اگر کوئی کان کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے میں کان کو نقصان پہنچایا جائے گا، دانت کو اگر نقصان پہنچاتا ہے تو دانت کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو صحیح البخاری کتاب الدیات باب السن بالسن اور صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر اور صحیح مسلم کتاب القسامہ کے اندر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری پھوپھی ربیع بنت نضر انہوں نے ایک انصاری عورت کے دانت کو توڑ دیا۔ اب عورت کے وارثین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ لے کر کے آئے اور کہا کہ انہوں نے ہماری بہن کا جو ہے، ان کی بہن نے ہماری بہن کا دانت توڑ دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لینے کے لیے کہہ دیا۔ اب انس بنت نضر جو ربیع بنت نضر کے بھائی تھے اور انس بن مالک کے چچا تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے انس یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی وقت اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو آدمی جو وارثین تھے اس دانت جس کی دانت توڑی گئی تھی اس کے جو وارثین تھے فوراً اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو معاف کرتے ہیں اور ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض ایسے بندے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ اور یقین رکھ کے قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتلا دوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا ہے، ایسے ہی حادثے میں یا کچھ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی تاوان اور کوئی جرم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جامع ترمذی ابواب الدیات کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، یعنی ایک آدمی قتل ہو گیا۔ وہ قتل ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ قاتل ہے، جائیے لے جائیے، جو کرنا ہے کیجیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، ایسے ہی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، مر گیا وہ آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے وارثین کو کہا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے اور اگر اس نے قتل کرنے کا ارادہ اس کا نہیں تھا اور اس کے باوجود تیرا بھائی مرا ہے تو اگر تم نے اس کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں تم کو جہنم ملے گا، تم کو دوزخ ملے گا۔ تو یاد رکھیے یہ قصاص کا جو حکم ہے یہ اگرچہ یہودیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے لیکن یہ قصاص کا حکم ہمارے یہاں بھی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہماری شریعت میں ہمارے اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بھی فیسلٹی دی ہے مسلمانوں کو کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اور قاتل و مقتول دونوں کے وارثین اگر آپس میں ایک دوسرے سے مفاہمت کر لے، ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ کر لے اور اس کے بعد اگر دیت کے اوپر بات بن جائے تو دیت لیا جا سکتا ہے اور مقتول جو قاتل ہوتا ہے اس کو مقتول کی دیت میں 100 اونٹ دینا پڑے گا۔ آج کے ڈیٹ میں اس کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والجروح قصاص، یہ جو بدلے ہوں گے برابر برابر، یہ جو بدلہ ہوگا برابر برابر، ایسا نہیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہی جا رہی کہ ہمارے سماج و معاشرے میں ایسا ہے، ہمارے سماج و معاشرے میں جو ہمارے دیکھنے کا معیار ہے وہ ڈبل ہے، ڈویل ہے۔ جو ذرا مضبوط آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے آدمی چوہا بنا ہوتا ہے، اور جو ذرا سا کمزور ٹائپ کا آدمی آتا ہے اس کے سامنے وہ آدمی شیر بن جاتا ہے۔ یہ ڈویل جو معیار ہے ہمارے سماج و معاشرے میں، اس کو ہمیشہ قرآن کریم کے اندر کنڈیم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو قصاص ہوگا وہ بالکل برابر برابر ہوگا۔
اور اس سلسلے میں وہی بات جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ مدینے کے اندر 3 یہودیوں کی جماعت تھی، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ میں ہمیشہ کھٹ پٹ ہوتی تھی۔ یہ بنو نذیر جو تھے یہ ذرا دولت مند ٹائپ کے لوگ تھے، اور بنو قریظہ کے لوگ ذرا سا کمزور ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے ان کو مغلوب کر لیا۔ اب کیا ہوتا، اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے ہاتھوں قتل ہوتا تو ڈبل لیتے تھے یہ لوگ جرمانہ، اور اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے ہاتھے اگر قتل ہو جاتا تو یہ لوگ اس کا آدھا دیتے تھے۔ حالانکہ یہ 2 طریقے سے یہ لوگ اپنے توریت کا اور اللہ کے حکم کا جو ہے کی خلاف ورزی کر رہے تھے 2 طریقے سے۔ ایک یہ کہ ان کے شریعت کے اندر قصاص تھا، بدلہ دیت نہیں تھا، یعنی جرمانہ نہیں لے سکتے، صرف آپ قصاص کر لے سکتے ہیں، تو ایک یہ نافرمانی، اور دوسرا توریت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، ہر ایک کے ساتھ، کمزور ہو یا طاقتور، ہر ایک کے ساتھ، دولت مند ہو یا غریب، ہر ایک کے ساتھ برابر کا ہی فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ جو ہے بدلہ جو ہے برابر ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ چکے تھے، اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ بنو نذیر کا ایک آدمی بنو قریظہ کے ایک آدمی کے ہاتھوں قتل ہو گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا آدمی قتل ہوا ہے، تم کو ڈبل دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن اب ختم ہو گئے، اب نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک ہماری شریعت کا حکم نہیں ہے، دوسرا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہے، ہم ان کے عدالت سے فیصلہ کروائیں گے۔ یعنی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی سمجھتے تھے، بولتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف سے کام لیں گے۔ دیکھیے غیروں کا کتنا مطلب ہمارے تعلق سے ان کے دلوں میں کتنا بڑا مقام، لیکن ہمارے یہاں اب یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے یہاں معیار ہو گیا ہے، ہمارے یہاں اونچائی اور چھوٹائی کا جو ہے ایک ہم لوگوں نے معیار بنا لیا ہے۔ کبھی بھی انصاف ہو تو انصاف کی بات کہنا، کبھی بھی فیصلہ ہو تو انصاف سے فیصلہ کرنا، کبھی بھی کوئی سلوک ہو تو سب کے ساتھ ایک سلوک کرنا، بڑے لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کرنا اور چھوٹے لوگوں کے ساتھ ایک سلوک کرنا۔ اگر بڑے کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً چوہا بن جانا، اور چھوٹے کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے تو فوراً اپنے خون میں ابال آ جانا، یہ انصاف نہیں بلکہ منافقت ہے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ منافقت ہے، اس کو ہٹانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والجروح قصاص، بدلہ برابر کا ہوگا، برابر کا بدلہ ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، اگر کوئی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی اگر کسی نے کسی کو نقصان پہنچایا اور اس کو اس نے معاف کر دیا تو اس کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ کہ جس نے معاف کیا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس کو معاف کیا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ۔ اگر دونوں کو ملا دیا جائے تو اس کا سیدھا سادہ معنی یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، ستاتا ہے، اور اگر اس نے اس کو معاف کر دیا تو جو ستانے والا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کو ستایا گیا ہو اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔